السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا ضروری ہے اور کیا وہ آن لائن نہیں سیکھ سکتی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے انہیں گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے اور کیا وہ آن لائن علم حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں. بہن آپ کی کوالیفیکیشن آپ نے کیا بتائی؟ ڈگری. میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ ہے آپ، ماشاء اللہ. تو آپ نے ماشاء اللہ 10th پاس کیا، آپ نے کالج کیا ماشاء اللہ. تو آپ آن لائن اسکول اور کالج کی پڑھائی کیوں نہیں کی آپ نے؟ یا ہم کو کبھی ایسا دماغ میں آیا کہ اسکول جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ 3 سال کا بچہ ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے تو بچے کو آن لائن پڑھاؤ آپ گھر میں. باہر جہاں پر بچے کو اگر وہ راستے میں اسکول کو جا رہا ہے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، اس کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. پورا بھروسہ کر کے آپ بچے کو اسکول بھیجاتے ہیں، بچی کو اسکول بھیجاتے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ آپ نے کالج بھی پڑھا ہے، میں نے کالج پڑھا ہے، آپ میں سے تمام کئی سارے بچیوں نے کالج پڑھا ہے. کیوں ہم کو یہ سوال دنیاوی تعلیم کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اور آن لائن ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں. ضروریات کے لیے جب آپ نکل رہے ہیں، ایسی پڑھائی کے لیے آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں جس سے اسلام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جب تک کہ آپ کی علم کو، جو آپ کا اسکول اور کالج کا علم ہے، اس کو دین کے کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تو وہ علم کیا کام کا ہوا؟ تو یہ سب بہن آپ دیکھیے، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں یا شیطان کی طرف سے لائے آپ کے سوالات ہیں. کیونکہ دیکھیے جو کام ہم نہیں کرنا چاہتی اس کے لیے ہم کو سوالات آتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک عام طور پر بتا رہی ہوں. دیکھیے آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، آج ہم اس قرآن کو معنوں سے نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں، دیکھیے چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5 سال 6 سال کی عمر کا بچہ جانتا ہے کہ سب سے پہلی قرآن کی وحی کیا نازل ہوئی؟ سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں. پہلی آیت میں کیا اور پہلا لفظ کیا ہے اللہ نے جو کہا؟ اقرا، پڑھو. کا مطلب اسکول یا کالج کی پڑھائی کے بارے میں صرف اللہ نے نہیں بتایا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے بتایا، علم نافعہ حاصل کرنے کے لیے بتایا. سب سے پہلے اس قرآن سے علم حاصل کرنے کے لیے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے علم حاصل کرنے کے لیے بتایا تاکہ آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں. تو جب ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اپنی 20 سال کی زندگی اسکول کالج میں لگا رہے ہیں، PhD کرنے تک 25-30 سال کی زندگی پوری لگا رہے ہیں، تو دین کا کام جب کرنے کو کہا گیا، دین کا علم حاصل کرنے کو کہا گیا، ہم پوری مسلمان عورتیں آج تک وہی مسئلے میں اٹکی ہوئی ہیں کہ ضرورت ہے کیا علم حاصل کرنے کی. آپ جانتی ہیں کوئی بھی صحابیات کو یہ سوال نہیں آیا، کیونکہ صحابیات نے سمجھ گئیں کہ جنت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. تو جنت میں جانا ہے، اسلام کا علم حاصل کریں، دوسروں کو بانٹیں. تو جب حالانکہ آن لائن شاپنگ بھی ہم کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بازاروں میں ہم پھرتی ہیں. کیوں؟ اپنی پسند کا سامنے اصلی حالت میں دیکھ کر لینا ہے. دیکھیے آج کل ہم آن لائن شاپنگ بھی کر سکتی ہیں یا نہیں، لیکن ہم اکثریت کیا کرتی ہیں؟ جا کر خریدیں گے، کیونکہ سامنے ہم کو اصلیت میں دیکھنا ہے. دین کے کام کے لیے علم حاصل کر کے اس کے لیے ضروری ہے بہن. کیونکہ دیکھیے ہم کو صحابیات سے واقعے ملتے ہیں. ہفتے میں 1 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے مقرر کیا، تو کیا وہ گھر پر بیٹھ کے تھی؟ کا مطلب علم حاصل کرنا ضروری ہے، گھروں سے نکلنا بھی ضروری ہے، اور ماشاءاللہ یہ فرض ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ سب یہاں پر جمع ہوئے، لیکن میری ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے، ہم جب دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی مت سمجھیے. جیسے کبھی ایک ٹیلرنگ کا کورس کر لیا، ایک کمپیوٹر کا کورس کر لیا، سلائی بنائی کا کورس کر لیا. دین کا علم حاصل کرنا ایسا کوئی کورس نہیں ہے، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے. یہ علم حاصل کرنا اور دوسروں کو بانٹنا. اگر ہم نہیں کرتے اللہ کے پاس قیامت میں پوچھا جائے گا. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو.